رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ وے میں ایڈمنسٹریشن کا یا ایف آئی اے کا خواجہ حارث صاحب کے لیے جو نوٹس ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے محترم بزرگ بڑے بھائی رائے بشیر صاحب ابھی ایک بات فرما رہے تھے کہ وکلاء کو ہراس کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کی پروفیشنل ڈیوٹی سے روکا جا رہا ہے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں رائے صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری چند معروضات ہیں جو میں اس معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب تک سیاسی لیڈر ہمارے پاس آتے تھے، یہاں آ کے بار ایسوسی ایشن کو خطاب کرتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بار ایسوسی ایشنز کے اس فارم کے اوپر آ کے اس فورم کے اوپر آ کے بات کریں، ہماری عزت بھی تھی، ہمارے یہ معاملات بھی ٹھیک تھے، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ تقسیم کا عمل ہم نے کیسے شروع کیا؟ اس کے بعد ان لیڈروں کو یہاں بلانے کی بجائے ہم ان کے گھروں پہ جانا شروع ہو گئے۔ چند میرے بھائی جو ہیں وہ جاتی عمرہ چلے گئے، کچھ میرے بھائی وہ جا کے زمان پار کیا بنی گالا کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی وہاں جا کے حاضریاں لگوانی شروع کر دیں، اور جسے جو کہ قادر مطلق ہے، جو سب کا رازق ہے، اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ہم نے اپنا رازق مان لیا اور ان کے لیے اپنے اندر تقسیم کا ایسا عمل شروع کیا کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس ایوان کے اندر بیٹھی ہوئی حاضری کی کہ آج لاہور کا جو نمبر 1 وکیل ہے، اگر نمبر 1 نہیں ہے تو چند گنے چنے وکیلوں میں سے ایک ہے، اس کو ایف آئی اے کا نوٹس ہے اور یہاں 50 لوگ نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ بات سوچنے کے لیے نہیں ہے، یہ بات کہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ کیسے جرت ہوئی کہ وہ بار کے اتنے معزز ممبر کو نوٹس کریں اور اسے بلائیں، اسے کہیں کہ آؤ آ کے ہمیں جواب دیں، کیونکہ ہم نے ان کو جا کے بتایا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم بار ایسوسی ایشن نہیں رہے، ہم نے اپنے آپ کو سیکورٹی ایجنسی میں تبدیل کر لیا۔ اب ہم لیڈروں کی گاڑیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ بات کہنے سے پہلے میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، یہاں بھی سینئر لائرز بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ینگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ سیاسی وابستگی رکھنا، سیاسی شعور رکھنا ایک زندہ انسان کی نشانی ہے۔ جس کے پاس سیاسی شعور نہیں ہے، جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس میں اور مردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیاسی شعور رکھنا آپ کا حق ہے، لیکن سیاسی شعور کی بنیاد کے اوپر آپ اس بار ایسوسی ایشن کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کے نتائج آج آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مقصود بٹر صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میاں قدوس صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے صدر محترم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میری بہن بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کبھی خاموشی نہیں رہتی، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اپنی خود احتسابی کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ بار ایسوسی ایشن بنائیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی ونگ نہ بنائیں، تو ہمارے ساتھ ایسے واقعات کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔